نحمدك يا من شرح صدورنا وإياك نصلي وإياك نستعين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ اے مسلمانوں، بہر غفلت پہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ حاضرین اکرام اور حضرات ذی احتشام، آج کا یہ مبارک دن اور مبارک مجلس، آج مجھے اجازت دی جائے کہ میں مذہب اسلام کے سب سے اہم رکن پر روشنی ڈالوں۔ وہ اتنا اہم رکن ہے کہ قرآن کی سینکڑوں سے زیادہ آیتوں میں اس کام کو کرنے کا اور حکم تاکید آئی۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت پر اس کو پیش نہ کیا گیا ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو طعنہ دیتے ہوئے فرمایا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو ویران جگہ میں چھوڑتے ہوئے مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی یا بنی اقیم الصلاۃ۔ مجھے صرف یہ بتلانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی امت ایسا نہیں گزرا جس میں نماز کا حکم نہ ہوا ہو۔ مسلمان بھائیوں، اللہ نے نماز کو دین کے لیے کسوٹی بنا دیا ہے جو فرق کرتی ہے کون متقی ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیطان ہے۔ لوگ تو آج اس کو ولی مانتے ہیں جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے، لوگوں کے نظروں میں تو وہ ولی ہوتا ہے جو صاحب کرامت ہوتا ہے، لوگ تو اس کو پیر مانتے ہیں جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اللہ والا وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے۔ لوگوں آؤ میں بتاؤں گا ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، پیر کس کو مانو گے، ابدال کس کو مانو گے، قطب کون ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے۔ یہ کسوٹی جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جا کر کے لے کے آئے ہیں، اگر کوئی شخص اس پر پورا اترتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ پیر بھی بن سکتا ہے، قطب و ابدال بھی بن سکتا ہے۔ لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کا جبہ گبا پہننا اور داڑھی رکھنا کچھ کام کا نہیں۔ ایک جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نمازی کا فرق ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے والوں، آؤ تم بھی نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ صادق المصدوق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک الصلاۃ کی صورت میں اس کی پٹائی کی جائے۔ امام سلیمان خطابی رحمت اللہ علیہ جو کہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم ہے، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بات پر دلائی کرتی ہے کہ بچہ اس حال میں بالغ ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کے دور میں پہلے تو بچوں کو پیار میں بگاڑ دیتے ہیں، پھر بعد میں مولاناؤں کے پاس جا کے تعویذ بنواتے ہیں۔ اس تعویذ پر
ان کا ایمان ٹکا ہوا ہے، یہ تعویذ کرے گا سب کچھ کرے گا. تعویذ کرنے والا ہے جو کرنے والا ہے اس کو بیڑا بیٹھ کے رکھتے ہیں کہ یہ رب ہے ہمارا تعویذ کرنے والا. یقین نہیں ہوتا تو جا کر دیکھیے گلیوں کے اندر کوئی کسی کونے پر بیٹھا ہوا بھانگ پی رہا ہے، گانجے کے سٹے چل رہے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہے. یہ اسی کا مسئلہ ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو پیار میں بگاڑتے ہیں. نمازی بنو اور اپنے متعلق ان کو بھی نمازی کی طرف بلاؤ. نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اس واقعے سے اندازہ کر لینا کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کیا ہوا. اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے زبردست گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ آنے والے بیٹھ جائیں، وضو کر کے بیٹھ جائیں. سنتوں کا 5 وقت بعد میں ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ گناہ کیا ہوا. اس عورت نے کہا مجھ سے زنا کا صدور ہوا تھا اور لڑکا پیدا ہوا، اس کو میں نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اور اس عورت کو کہا اور اس عورت کو ڈانٹ کر فرمایا کمبخت دور ہو جا، اور لوگوں سے کہا اور لوگوں جلدی کرو اس کو یہاں سے نکالو، کہیں اس کے گناہ کی نوسط سے ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے. ادھر وہ آسمان و زمین کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا. فوت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ اللہ فرماتا ہے یہ تم نے کیا کیا، تم نے ہماری گنہگار بندی کو واپسی کیسے کر دیا، تم نے اس سے ہی کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں. اے موسیٰ کیا تم زنا سے بڑا اور گناہ کوئی نہیں سمجھتے ہو؟ اے موسیٰ یاد رکھو زانی اور قاتل سب سے بڑا گنہگار ہے. زانی اور قاتل سے بڑے گنہگار جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا ہے. دوست اندازہ کرو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ایک جگہ پر نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نماز چھوڑنے والا کافر ہو گیا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین ومن حکم حکم الدین ومن حدمها حدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. اس حدیث کے تحت حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی گردن پر تلوار رکھ کر قتل کر دیا جائے. ایک جگہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب کوئی نبی کا امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، اور جب کوئی نماز کو ترک کرتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے تو وہ نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے. انسان تو بے نمازی سے ڈرتے ہی ہیں. اس واقعے سے اور اندازہ کر لینا کہ نہ بے نمازی سے زمین کس قدر ڈرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت کا زمانہ ہے. ایک بڑھیا کا تیل زمین پر گر گیا، زمین نے اس کو چوس لیا جیسا کہ زمین کی خاصیت ہے. لوگوں بڑھیا کی ایمان فراست دیکھو، کتنی عدل و انصاف والی حکومت ہوگی کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی لیا کرتے تھے. بڑھیا اپنا مقدمہ لے کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی
اس نے زمین کے تیل چوس لینے کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر کچھ لکھ کر دیا اور اس بڑھیا سے کہا، اے بوڑھی اماں، اس کو لے جاؤ اور جہاں پر تمہارا تیل گرا ہے اس کو وہاں پر رکھ دو۔ وہ بڑھیا گئی، یوں ہی وہ کاغذ کا وہاں ٹکڑا رکھا گیا، فوراً زمین لرز گئی اور کانپنے لگی، تیل اگل دیا۔ لوگوں نے تعجب کیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے زمین، یا تو اس بڑھیا اماں کا تیل واپسی کر دے ورنہ میں تیرے اندر کسی بے نمازی کو دفن کروں گا۔ دوستوں، اندازہ کرو کہ جب بے نمازی سے زمین اس قدر ڈرتی ہے کہ کہیں میرے اندر بے نمازی کی وجہ سے جہنم کی حرارت پیدا نہ ہو جائے، جہنم کی حرارت پیدا نہ ہو جائے، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا زحمہ فی الاسلام لا صلاح، اس شخص کا دین نہیں، اس شخص کا اسلام نہیں جس کی نماز نہیں۔ آج ہم کتنی نمازوں غائب کرتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس شخص کا دین خطرے میں ہے جو نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر کفر و شرک کی وادی میں بھٹک سکتا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے نماز کی اہمیت نکل چکی ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ نماز کا قضا ہونے کا تصور بھی دل میں نہیں آتا تھا۔ صحابہ اکرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایسے ایسے واقعات سے لبریز ملیں گے۔ تابعین کے حالات کو دیکھ لو، عشاء کی نماز مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے تو ملیں گے، لیکن نماز چھوڑنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اولیاء کی زندگی کو دیکھو، ایمان تازہ ہوگا، آپ دور نہ جائیں۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، فقیر العصر امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وہ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، پورے ہندوستانی کے نہیں بلکہ بیرون ممالک کے بھی استفتاء ان کے پاس آتے تھے، جن کے حضرت علمی اور تحقیقی جوابات دیتے تھے۔ موصوف ایک مدرس اور ایک استاد کی بھی حیثیت رکھتے تھے اور صاحب علم بھی تھے۔ ان تمام تر مشاغل کے باوجود نمازی کا نہیں بلکہ نماز باجماعت کا پڑھنے کا اس قدر اہتمام تھا کہ 22 سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک دن غالباً عصر کی نماز میں ایسا اتفاق ہوا، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی عذر کی وجہ سے تھوڑی تاخیر سے گئے، اتنے میں تکبیر اولا ہو چکی تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ عظیم انسان جو بڑے بڑے حوادثات میں پریشان نہیں ہوتا تھا، جو عزیزوں کی موت کی خبر بڑے صبر و سکون کے ساتھ سن لیا کرتا تھا، جس کے چہرے پر غربت اور تنگدستی کی وجہ سے پریشانی کا ساتھ ظاہر نہیں ہوتے تھے، آج اس کے چہرے پر رنج و غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دلی مرزا کو لائق فکر ہوئی، مریدین پریشان ہو گئے۔ اہل تعلق نے رنج و غم کی کیفیت کو پہچان لیا۔ حضرت سے معلوم کیا گیا، حضرت اتنا غمزدہ کیوں ہو، یا حاجت پیش آ گیا؟ آپ نے بڑے رنج و غم کے ساتھ فرمایا، آج 22 سال کے بعد تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی۔ ڈر رہا ہوں کہیں قیامت کے دن اس بات پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ حالات تھے ہمارے اکابر کے، اور آج ہمیں جن کو نمازی کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، یہ مسجدیں بد دعا کر رہی ہیں، وہ جو ان کی بد دعا سے ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ جا کر دیکھو
کسی وقت بھی ایک ایک سب تو مکمل صحیح سے نہیں ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں. حالات تو جب آئیں گے جب ہم نے کر رکھا ہے اپنے آپ کو ایسا. خدا کی قسم اگر نمازی ایک ایک نماز ہر وقت میں، ایک ایک مسلمان کا امتی ایک ایک فرض نماز ہر وقت میں نماز میں آ جائے تو یہ حالات سارے ہٹا دیے جائیں گے. اور اب بھی مسلمان اتنے غفلت میں چھایا ہوا ہے، اتنا حالات اوپر آ چکا ہے مسلمان کے اوپر، پھر بھی غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اب بھی ہوش میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سنت ادا کر لیا.